ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہت یوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ سن کر ان میں سے اکثر نے لڑنے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی چھوڑ گئے۔ اس نازک موقع پر شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسا نشان اور معجزہ لے آؤں جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے تو کیا تم میری باتوں پر یقین کر لو گے؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں۔ چنانچہ اللہ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت 248 میں آیا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کی نبوت اور طالوت کی بادشاہی ثابت کرنے کے لیے نازل ہونے والے معجزے اور علامات کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ تابوت جسے بنو عمالقہ نے چھین لیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ چنانچہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فرشتوں نے اس تابوت کو لا کر طالوت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ مطیع ہو گئے۔ اب طالوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 249 میں فرماتے ہیں، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے گا وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا۔ جب طالوت نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک نہر آ گئی۔ ادھر لشکر پیاسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا۔ یہ نہر اردن تھی۔ فلسطین اور اردن کے درمیان رواں دواں تھی بھی وہ دونوں کے قبضے میں۔ آزمائش اور امتحان کے لیے حکم یہ ہوا کہ باوجود سخت پیاس کے پانی کو استعمال نہ کرنا، صرف ایک چلو بھر کر پینے کی اجازت تھی، اور جو شخص سیر ہو کر پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ جب وہ گزرنے لگے تو چند ایک نے ایک چلو پانی لیا، باقی سب نے زیادہ پانی پی لیا اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی۔ صحیح بخاری میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 249 میں فرماتے ہیں، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ طالوت مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا،
بسا اوقات تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا، جبکہ طالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے، بولے ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے اور نہایت کمزور ہیں، کس طرح ان سے جہاد کر سکتے ہیں؟ لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہایت پارسا اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے۔ یہ اور شمویل علیہ السلام دوسروں کا حوصلہ بڑھانے لگے، آخر وہ لڑائی پر تیار ہو گئے، مقابلہ ہوا۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب ان کا جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مقابلہ شروع ہوا۔ جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ یہ بہت طاقتور تھا، اس کا پورا بدن اسلحے سے لیس تھا۔ مسلمان اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ طالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون اس کے مقابلے میں نکلے گا؟ سب خاموش رہے۔ اس کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا، یہ داؤد علیہ السلام تھے۔ اس وقت یہ صرف 16 سال کے تھے۔ یہ رسی میں پتھر باندھ کر اس کو گھما کر پھینکنے کے ماہر تھے۔ نشانہ زبردست تھا، پتھر بہت تیزی سے جاتا تھا، اس کی ضرب بہت شدید ہوتی تھی۔ جالوت نے انہیں دیکھ کر مذاق اڑایا۔ اس نے کہا نوجوان تم ابھی بچے ہو، واپس جاؤ، میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی رسی کو گھمایا، اس میں بندھے ہوئے 3 پتھر خاص انداز سے پھینک دیے۔ تینوں گولی کی رفتار سے آئے اور اس کے ماتھے پر لگے۔ جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرتے ہی جالوت کے لشکر میں خوف ہراس پھیل گیا۔ طالوت نے اپنے 313 مجاہدوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں کھلبلی مچ گئی، سنبھل نہ سکے، پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا۔ فتح کے بعد طالوت نے داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا۔ اس طرح داؤد علیہ السلام طالوت کے بعد بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 251 میں فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی، اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا۔